بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے پاکستانیوں، آج جو آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں اور جو بات پیش کر رہا ہوں آپ کے سامنے، وہ بہت اہم بات ہے، کیونکہ آج جو میں آپ کے سامنے بات پیش کروں گا اس میں آپ کو سب نچوڑ مل جائے گا، کیونکہ جو پاکستان کی آج موجودہ سچویشن ہے اسی کے بارے میں آپ کو سب نچوڑ اس میں موجود ہوگا۔ جو ویڈیو میں آپ ریکارڈ کر رہا ہوں، وہ جو میں ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں اس ویڈیو کو آپ غور سے دیکھیں اور غور سے سنیں۔ وہ ویڈیو یہ ہے کہ بیسک ہیومن رائٹ ان اسلام، جو اسلام میں بنیادی انسانی حقوق ہیں، وہ اسلام نے ہمیں 12 حقوق دیے ہوئے ہیں۔ اسلام نے بھی 12 حقوق دیے ہوئے ہیں۔ ان میں سے جو پہلا حقوق ہے وہ حق زندگی کا ہے۔ دوسرا حقوق ہے شخصی آزادی، ویسے کافی زیادہ ہیں، یعنی کہ 12 حقوق ہے۔ تحفظ مالکیت بھی ہے، اظہار رائے کی آزادی بھی ہے، اس میں شہرت کے بھی ہمیں حق حاصل ہے، اور اس عزت و شہرت کا۔ اس کے بعد جو ہمیں عقائد کی جو آزادی ہے اس کے بھی حق حاصل ہے ہمیں۔ اس کے بعد کافی یعنی 12 حقوق ہمیں دیے ہوئے ہیں۔ تو ان حقوق میں نے آپ کے سامنے جو بیان کر دیے ہیں، جو اتنے حقوق ہمیں دیے ہیں اور یہ حقوق ہمیں اسلام نے دیے ہیں، ان میں سے جو سب سے اہم حقوق ہے وہ دوسرے نمبر پہ پڑا ہوا ہے۔ آپ کبھی تاریخ کو پڑھیں، آپ جو ہمیں اسلام نے حقوق دیے ہوئے ہیں ان حقوق کو آپ دیکھیں تو اس کے دوسرے نمبر پر لکھا ہوا ہے شخصی آزادی، کیونکہ شخصی آزادی کوئی کسی کی نہیں چھین سکتا۔ یہ صرف جوڈیشل پروسیس آف لا کے تحت ہی فرد کی آزادی جو ہے نا، باضابطہ عدالتی کارروائی جوڈیشل پروسیس آف لا کے تحت ہی سلب کی جا سکتی ہے۔ اب اسلام ہمیں کیا حق دیتا ہے؟ اسلام ہر شخص کا یہ حق تسلیم کرتا ہے کہ وہ اپنی مرضی و منشا کے مطابق زندگی گزارے۔ چنانچہ اس حق کے تحفظ کی خاطر اسلام نے غلامی کا رواج تھا اس کو کم کرنے میں نمایاں کردار ادا کیا ہے۔ غلامی کا جو رواج تھا اس کو بیک جنبش قلم ختم نہ کیا گیا۔ وہ اس لیے بیک جنبش قلم ختم نہ کیا گیا کیونکہ یہ فعل مصلحت وقت کے خلاف ہوتا، کیونکہ دوسرے صدیوں سے رائج اگر ایک نظام چلتا آ رہا ہے، اس کا جو طریقہ کار ہے، اگر آپ اس کو فوری ختم کر دینا چاہتے ہیں تو اس سے پھر بعض پیچیدگیاں قباحتیں جنم لیتی ہیں۔ اس لیے غلامی کے رواج کو جو ہے نا بیک جنبش قلم ختم نہ کیا گیا۔ اس کے بعد اسلام نے ایسے آسان طریقے سے غلامی کے جو رواج تھا اسلام نے ایک ایسے آسان طریقے سے اس گتھی کو سلجھایا کہ جو غلامی کا رواج تھا وہ بتدریج خود بخود ختم ہوتا چلا گیا۔ یعنی بعض جو قرآنی احکام کے ذریعے سے لوگوں کو آزادی ملنا شروع ہو گئی، مکاتبت کے طریقہ کار اور گناہوں کی پاداش میں غلاموں کو آزاد کرنے سے متعلق احکامات اس ضمن میں واضح مثال ہیں۔ صرف اسلام نے یہ نہیں کیا، اسلام نے غلاموں کو وہی حقوق عطا کیے جو عام مسلمانوں کو دیے گئے تھے۔ اب آپ آ جائیں شریعت پر۔ اسلامی شریعت ہمیں کیا کہتی ہے کہ آپ قانونی جواز کے بغیر ایک شخص کو قید میں رکھ سکتے ہیں یا نہیں رکھ سکتے؟ کیا اس کو پابند سلاسل آپ کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے؟ یعنی اسلامی شریعت کے مطابق قانونی جواز کے بغیر کسی کو بھی قید نہیں کیا جا سکتا، یعنی کسی کو بھی قید میں نہیں رکھا جا سکتا۔ فرد کی آزادی باضابطہ عدالتی کارروائی یعنی جوڈیشل پروسیس آف لا کے تحت ہی سلب کی جا سکتی ہے، یعنی اس پر متعین الزام لگانا، کھلی عدالت میں اس پر مقدمہ چلانا اور اسے دفاع کا پورا موقع دینا، اس کے بغیر کسی کارروائی پر عدل کا اطلاق نہیں ہو سکتا۔ امام خطابی ہیں، اس کا کہنا ہے کہ 2 صورتوں میں آپ دیکھ لیں، 2 صورتوں میں کسی کو آپ قید میں رکھ سکتے ہیں، یعنی اس کو قید کیا جا سکتا ہے۔ نمبر 1، پہلی صورت یہ ہوگی کہ اگر عدالت فیصلہ سنا دے
اور اس کو سزا ہو جائے تو سزا کے طور پر آپ اس کو قید میں رکھ سکتے ہیں، یعنی اس کو قید کیا جا سکتا ہے۔ نمبر دوسرا جو ہے وہ یا تحقیقات کے سلسلے میں، دوسرے نمبر پر ہے یا تحقیقات کے سلسلے میں اس کو زیر حراست میں لیے جا سکتا ہے۔ ان دو صورتوں کی جو دو وجوہات ہیں، ان دو وجوہات کے سوا کسی کو بھی یہ حق حاصل نہیں ہے، یہ نہ اسلام اس کو یہ حق دیتا ہے، نہ ہمارا آئین اس کو حق دیتا ہے کہ وہ کسی کی آزادی کو چھینے۔ یعنی آخر میں اس بات کرنے کا جو بات کی ہے میں نے آپ کے سامنے، وہ تو اسلام نے بھی ہمیں حقوق دیے ہیں، آئین ہمیں حقوق دیتا ہے، یعنی کہ جو ملکیت کے تحفظ ہے، عقائد کی جو آزادی ہے، مذہبی عقائد کی، اس کے بعد جو عزت و شہرت کا حق ہے، اس کے بعد جو حق زندگی کا حق ہے، اس کے بعد روزگار کا حق ہے، اس کے بعد جو شخصی آزادی ہے، شخصی آزادی کوئی کسی کی نہیں چھین سکتا، نہ اس کو اپنے اندر یعنی کہ غلام یعنی اس کو اپنے قبضے میں رکھ کر اس کو غلام بنا سکتے، کیونکہ قرآنی احکامات ہمارے سامنے ہیں، اس کے ذریعے لوگوں کو آزادی ملنا شروع ہو گئی تھی، کیونکہ اس کو بیک جنبش قلم اس لیے ختم نہ کیا گیا۔ آخر میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ ہمارے حقوق ہیں، یہ ہمیں ملنے چاہیے، کیونکہ اس پر کسی سے کوئی یعنی کہ کوئی کسی سے پوچھ نہیں سکتا، یہ تو ہمیں لینے چاہیے اور ہمیں ملنے چاہیے، کیونکہ یہ حق زندگی، روزگار، حق تحفظ ملکیت، جو شخصی آزادی، یہ ہمارا حقوق ہے، یہ ہمارے ملک میں آئین بھی ہمیں دیتا ہے، اسلامی جو قانون ہے، اسلامی شریعت کے مطابق وہ ہمیں اپنے حقوق وہ بھی ہمیں دیتے ہیں اور ہمیں ملنے بھی چاہیے۔ پاکستان زندہ باد۔